الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم الصلاة والسلام على بشير ونذير الصلاة والسلام على بشير ونذير رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين الكاملين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما تمامی حبا محبتنا نبی پاک دی ذات درود پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سارے بھی پڑھو بھی بیلی اسٹیج آلے سارے آپا ہیٹ لیا نا اسٹیج تے گھنے بیٹھے تو میرا دل کرتا ہے میں کرسی ہوتے گھات لما تا این منہ کر لا محبت نال پڑھو ایک بڑی درود شریف سارے محبت نال الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام
مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، حشر والے دیہاڑے کملی والے دی شان دکھائی، شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کون دیکھے گا خطائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے بیٹا آرام نہ بیٹا تو سب بولنا میں نہیں، بالکل عزیزان محترم، بے شمار حمداں بے شمار تعریفاں اللہ سونے دی ذات دیاں نے جڑا ساری کائنات نو بنان والا ہے۔ ساری کائنات اللہ سونے دی محتاج ہے، پر اللہ کسے دا محتاج انہوں اٹھا اوتھے بیٹا بیٹھ جائے تھے، شاباش۔ جو کچھ دیندہ ہے اللہ دیندہ ہے، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں دیندہ، دین والا اللہ ہے، پر جدوں بھی دیندہ ہے دیندہ سونے مصطفیٰ دے صدقے ہے۔ دین والا اللہ ہے، جب بندہ نیکاں دے بوئے دے ٹر جائے، ولیاں دے آستانیاں دے ٹر جائے، ولیاں دے درباراں دے ٹر جائے، ولیاں دے مزاراں دے ٹر جائے، دین والا اللہ ہے۔ جے ولی ہاتھ چک دے من تے جنہ دے نصیبہ میں نام بھی لکھیا ہوئے انہاں نو بھی لب جاندہ ہے، دیندہ اللہ ہے، پر آدھے یاراں دے صدقے دیندہ ہے۔ لکھاں تے کروڑاں درود سونے نبی دی ذات تے جس ہستی دی خاطر اللہ رب العالمین نے ساری کائنات دے نظام نو بنایا۔ سجنوں بھائی ٹائم بڑا ہو گیا، پاڑا بھی بڑا ہے، لنگر بھی کھادی بیٹھے، تے کوئی 10 منٹ میرے نال گھات لو اوکھے سوکھے مڑا پا گھراں نو چل تو نہ بھی بچہ انشاءاللہ آکھی تو میں تاں بھی گھت سا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بھئی، اللہ آباد رکھے، جنی دیر بھی بیٹھنا ہے محبت نہ بیٹھنا ہے،
پیار نال بہنا ہے. محفل دا شیڈول خراب ہو گیا صرف بارش دی وجہ تو، ورنہ سجنا بڑا سونا انتظام کیتا سی، سنگیاں براواں بڑا سونا انتظام کیتا محبت کرن والیاں نے. اللہ تعالیٰ تمام دوستان دی کاوش محنت اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. سجنوں، اللہ رب العالمین نے کائنات چو اپنے رسول نو وکھرا بنا کے بھیجیا ہے. کائنات چو اپنے نبی نو وکھرا بنا کے بھیجیا ہے. نبی پہلے بھی آندے گئے نے، رسول آندے گئے نے، جمیں جمیں پیغمبر آندے گئے انہاں تو بعد بھی پیغمبر آندے گئے. 1,93,999 پیغمبر آ گئے. جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر آ گئے، پر اپنے تو بعد والے آمن دی خبر دیندے رہے. پر جدو واری آئی تیرے تے میرے نبی دی، اللہ نے فرمایا سجنا تیرے تے آ کے میں نبوت نو ختم کر دیتا ہے. تیرے تو بعد کوئی نبی کوئی رسول ہے نہیں ہونا. تو آخری یار ہے، آخری محبوب ہے. سجنا میں تینوں کائنات چو وکھرا بنایا ہے، لاڑا بنا کے بھیجیا ہے. لاڑا کیڑا بنا کے بھیجیا؟ ساڈے وچوں کوئی لاڑا بنے نا تو پہلے وہ ساڈے پنڈ چ پھردا ہوندا ہے، کولے چ انج سمجھ لو اسے پنڈ چ پھردا ہوندا ہے. ان دے میں کوئی توجہ نہیں کرتا. تے جس دن لاڑا بن جاوے تے سارے ان دے میں وین دن بھئی اے لاڑا ہے. باویں وہ 2.5 کو شیر کریم مری پھردا ہو سی، جی حالت جو ہونا آنا اے لاڑا ہے. سجنوں ساڈے وچوں کوئی لاڑا بن جائے تے ان دے میں وین دے ہو ان دے رنگا کوئی، پھر اسی آنے ابھی ان دے رنگا کوئی لاڑا کوئی نہیں. آج ساڑھے پنڈ جو سارے پنڈ دی توجہ اس لاڑے میں نے. اور سجنوں اللہ نے بھی ایک لاڑا بنایا ہے. 1,93,999 پیغمبر ہیں براتی. 1,93,999 پیغمبر ہیں براتی. تے لاڑا ہے حسین دا نانا. لاڑا ہے سرکار. اللہ فرمایا سجنا میں تینوں کائنات جو وکھرا بنایا ہے. تے جس لئے یار لاڑے دے امتیاں دی باری آئی تے قرآن بولیا. کی بولیا؟ ایک بار سبحان اللہ قوم قرآن پڑھا. اللہ دا قرآن اعلان پیا کردا جے ان نبی اولا. مینوں پتہ ہے سردی نال جام ہوئے پے نے، پر تھوڑا جہا سبحان اللہ دا ترلا مارو. اے اسٹیج والےاں دا گھنا حق بندا ہے کیونکہ اتے بیٹھے سارے بول کے سارے مل کے بولو سبحان اللہ. اللہ دا قرآن اعلان پیا کردا جے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قرآن کہندا ہے میرا نبی مومنہ دیا جانا تو بھی زیادہ قریب ہے. مومنہ دیا جانا تو بھی زیادہ قریب ہے. انہا میرے نبی دے امتیاں نو کوئی شے قریب نہیں ہوتی جنہ حسین دا نانا ہے. جنہیں سرکار قریب نہیں ہوتی کوئی شے قریب کو. جی صحابہ کو پوچھو نا تے صحابہ بھی یہ گل کردے نے مصطفیٰ تو ود کے سانو کائنات وچ کوئی شے پیاری نہیں. آج اپنے وچوں کوئی کھڑا ہو کے آکھے نا بھی میں حضور نال پیار نہیں کرنا
تو بس اللہ نال ہی کرنا ہاں انہوں آکھا کرو چگڑا تو کر کیوں سکنا تینوں مدینے والا قبول ہی نہیں کرتا تے محبت دا انداز ویکھو مصطفیٰ دے غلاماں دا ایسا ایسا انداز ایڈا سونا انداز حضور دی آمد تے خوشیاں کرنیاں میلاد منانے جلوساں وچ شامل ہونا یہ سرکار دے غلاماں دا کم ہے نا میں اگلے دن نیٹ تے ویکھدا پیا قبلہ ایک کی جاڑی بکریاں چرامن والا انہیں آدھی بکری دے کان نال 2 جھنڈے بننے میں کہا تو بکری دے کان نال جھنڈے کیوں بنے تھلے ہوندے لکھے ہویا سی میں بھی میلادی ہوں تو میری بکری بھی میلادی ہے میں بھی حضور دی آمد دا جشن پیا منانا تے میری بکری بھی منا رہی ہے میں کہا تیرے نال تو بکری چنگی ملا جلوس کڑیے تے جن دے کول میں جیڑی گڈی ہوئی جلوس لے آئے کسی کول سکوٹر ہویا انہیں سکوٹر لے آندا کسی کول کار ہوئی انہیں کار لے آندی کسی کول ٹرک ہویا انہیں ٹرک دے جھنڈے بان لے تے ویکھا ہوئے گا کنیا کول گدے ریڑی وہ بھی جلوس جرال گئے انہاں کول مڑ گڈی ہے جی ہوندی ہے انہاں اون دے اتے بھی جھنڈا لا چھڑیا تو مولویاں نے یا ویکھا تو روڑا پایا گیا انہاں کہا اگر کھوتیاں دا کی کام میں جلوس ہے مولوی روڑا پایا ایک کھوتیاں دا قبلہ ہے کی کام میں جلوس ہے میں کہا گل انہاں دی سچی ہے کھوتیاں دا کی کام میں جلوس ہے نہیں سمجھے نہیں آدھنا کہ کھوتیاں دا کی کام میں جلوس ہے میں کہا گل انہاں دی سچی کھوتیاں دا کوئی کام جلوس ہے نہیں ہے پر اس چگڑ ملا نال وہ کھوتا چنگا ہے جڑا حضور دے جلوس رڑا تا پھردا ہے نا یاد رکھ نہیں کوئی کسی دا نہیں ہے اسی کیوں نہ میلاد منائیے کیوں نہ خوشیاں کریے کیوں نہ محفل سجائیے نہیں کون میں میرا سہارا یا رسول اللہ نہیں کون میں میرا سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں میں تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ حضور تیرے بوئے تو علاوہ سانو کائنات بوہ نظر ہی نہیں آتا تیرا بوہ ایڈا سونا سونا تیرے تو بغیر کوئی دکھ منڈن والا نہیں ہے سونے تیرے تو بغیر کوئی اساں گناہگاراں دا سہارا نہیں ہے اور سجنا تو ہی مہربان ہے تو ہی کریم ہے اس وجہ تو اسی آنے نہیں کون میں میرا سہارا یا رسول اللہ جڑے اصلوں میری کانڈ مگر بیٹھے اور آندن شاید شاہ اورانو اسے لگے نہیں آندے پیا ساڑھے میں کانڈ پر انہاں نوں نہیں پتا جی میں اگامی میں نا خطیب دی نگے پیشا بھی ہوئی اسی تو اس ساڑھے جسم اس نبی دا خون ہے جڑی کول دیاں خبراں رکھدا جندے تو کائنات دی کوئی شے چھپی نہیں
ہن تسی محبت نال پڑھنا ہے میرے نال بیلیاں ساڑے تے ہاتھ بن کے سرکار دی بارگاہ عرض کرنی پچھلی رات دا ٹائم ہو گیا ہے بھی سونا تیرے تو علاوہ ساڈا کائنات کوئی نہیں زندگی آج نہیں تو کل ہے مک جانی ہے ساواں دا کوئی پتہ ہے بڑے بڑے سونے جوان اس دنیا تو ٹر گئے نشانے عبرت بنے پے اج قبراں ویکھ لو بڑے بڑے جڑے کولے دی گلیاں نہیں ٹردے آئے اج ہزاراں من مٹی دے تھلے دفن ہوئے پے لیکن کینیاں دی قبراں آباد نے کنہ دیاں جنہاں نے زندگی کملی والے دی غلامی وچ گزار اس وجہ تو اسیاں نے سونیا نہیں کو نین میں میرا سہارا یا رسول اللہ نہیں کو سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں میں تمہارا یا رسول اللہ ہاتھ بلند کر لے جھنڈے بنا کے پڑھو نہیں کو نین میں میرا سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں میں تمہارا یا رسول اللہ نہیں کونین میں میرا سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ قرآن کہندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا یاد رکھ لینا میرا نبی مومنان دیا جانا تو بھی زیادہ قریب ہے میرا نبی مومنان دیا جانا تو بھی زیادہ قریب ہے مولوی مصور میں آتا نہ بہ جا تو میرے پیرانو ہاتھ نہ آنا تو میں نو کتکاڑیاں چھوٹ لیا قرآن کہتا میرا نبی مومنہ دیا جانا قریب ہے سچی دسو کوئی بندہ کرے نبی دی گستاخی برداشت کرو گے برداشت نہیں ہوندی اب پچھلے دن دھرنا ہویا نا دھرنا اسلام آباد میں گیا فیض آباد وہ تو ایک بڑا خوبصورت بچہ چھوٹا لیا بیٹھا سی میں تھلے لے کے نا کنٹینر تو ان دے کل پوچھیا میں کہا بیٹا تم کہاں سے آئے ہو میں کہا کسے پیر دا بنڈا ہے یا کسے مولوی دا ہے میں کہا پتر تو کتوں آئے ہیں کہاں سے آئے ہو وہ انگلش بولا ان دا باپ کانڈ مگر کھڑا سی میرے قریب آکے آکھن لگا یہ اردو نہیں جانتا ہی نہ یہ بول سکتا ہے میں کہا اچھا نہ بول سکتا نہ جاندہ ہے تو تسی کتوں آئے ہو اس بندے دی اکھا میں چانسو آگے کہندے اسی امریکہ تو آئے اگلی گل سنو اسی امریکہ تو آئے میں کہا ایتے کی کرن آئے ہو اکھے ہم نے یہ سنا تھا کہ پاکستان میں نبی پاک کی عزت پہ حملہ ہو گیا ہے میرا ایک ہی بیٹا تھا جو لے کے آیا بیٹا ایک پتر ہے گا سی جڑا میں لے کے آ بیٹا 1400 سال پہلے صحابہ نے بچیاں نے بھی نبی پاک دی عزت دا پہرا دیتا اور 14 صدیاں بعد
اج رسول اللہ دے غلاماں نے ثابت کر دیتا اور نہ سانو مال پیارا ہے نہ جان پیاری ہے نہ عزت پیاری ہے او کی پیاری شے نے ساری دنیا نو دس دیتا نہ سانو مال پیارا ہے نہ جان پیاری ہے او پیاری کیڑی شے ہے او بس سانو کائنات وچوں کلے محمد دی عزت پیاری ہے واہ جی واہ شاباش اللہ تینوں سلامت رکھے اللہ فرمایا میں نے ساری کائنات نال ود کے حضور پیارے سرکار پیارے توجہ اگلی گل سنو سرکار نے فرمایا صحابہ میری امت دے غریب میرے نال بڑا پیار کرے غریب میرے نال بڑا پیار کر سکتا آج سجے کبے نظر مار لے جنہاں کو ڈانگ دی اوکھی پائی پک دیئے پر حضور دی عزت تے حرف نہیں آن دے قرآن کہندہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم میرا نبی مومنہ دی جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے اے انسان دی جڑی جان ہے نا شریعت محمدی نے انہوں بڑا حق دیتا ہے کیویں حق دیتا ہے توجہ اہل علم لوگ بیٹھے ہو سیانے توجہ نہ سننی بات شریعت محمدی نو اللہ نے جان نو بڑا حق دیتا ہے او کیویں بندہ نماز پڑھدا پیا ہوے نا تے سپ آ جاوے سپ تے لڑن دا ہوے خطرہ تے شریعت آندی ہے نماز بن دے جان بچا لے نماز فرض ہے کہ نہیں ہے کدے پڑھی ہوے تے پتہ لگے سپ آ جائے تو شریعت محمدی آخدی ہے جان بچا لے فرض چھڑ دے بندے روزہ رکھ لیا میں ذمہ داری میں بات عرض کر رہے دنیا دے کسے مولوی کو ٹر جائے بندہ روزہ رکھی کھڑا ہے جان جاون دا خطرہ ہے بھی میری جان نکل جائے گی اگر پانی نہیں پیواں گا یا بیمار ہے بیماری کی حالت ہے پیا ہے جان نکل دی پئی ہے جان نکل دی جے پانی نال بچ سکتی ہے نا تو شریعت آندی روزہ بن دے جان بچا بنجا حج پیا کردا ہے نا حج بیت اللہ دا طواف کردا پیا تے جان جاون دا خطرہ ہوے نا تے شریعت آکھدی ہے حج چھڈ دے جان بچا شریعت آکھدی ہے حج چھڈ دے جان بچا روزے اندر جان جاون دا خطرہ ہے شریعت محمدی کہندی ہے روزہ ٹوٹ دائے تو ٹوٹ جاوے پہلے آدھی جان بچا لے او میاں نماز اندر جان جاون دا خطرہ ہے شریعت آکھدی ہے نماز توڑ دے اور جان بچا لے قرآن کہندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم او میرا نبی مومنہ دیا جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے امیاں جان توجہ جان دیو کا ٹائم آ جائے امیاں فرائض پیچھے ہٹ سکتے ہیں جان دیو کا ٹائم آ جائے اور نماز چھڑ سکتے ہو جان دیو کا ٹائم آ جائے روزہ چھڑ سکتے ہو جان دیو کا ٹائم آ جائے حج چھڑ سکتے ہو پر جدو نبی پاک دی عزت سے حرف آ جائے حضور دی نموس تے حملہ ہو جائے پھر جان بچانا فرض نہیں نے بلکہ محمد دے قدمہ تو جان قربان کر دینا فرض ہے شریعت آندی ہے جان بچا پر جدو میرے یار دی عزت دی گل آ جائے نا مڑ جان نہ بچاویں
ہائے ہائے ہائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مینوں سارے نبیاں نال 6 فضیلتاں گھنیاں دتیاں سو۔ تے اج جڑا موجودہ دور دے اندر تسی ویکھا رسول اللہ دی عزت تے حملہ ہو گیا، اسمبلی وچ بیٹھے لوگاں نے قانون بدل دیتے حضور دی ناموس تے۔ دسو ملک پاکستان وچ کیڑی اگ لگی ہے قانون بدلن دی؟ بیٹھی بٹھائی قوم نو پرامن، ہر بندہ اپنے گھراں وچ بیٹھا ہے، کیڑی اس ملک وچ اگ لگی ہے تسی قانون بدل دیتا ناموس رسالت دا؟ پھر ٹی وی تے آ کے کہیں پہ ہم نے قانون واپس لے لیا، یہ کتوں دا طریقہ ہے؟ چور چوری کرے اور چور کرے چوری تو چوری کرن تو بعد مال اگلے دن لیا کے پکڑا جاوے تو مال برآمد ہو جاوے تے آکھے یار میں مال تے دے دیتا ہے، تو ان دی چوری دی سزا کتے جائے گی؟ مال دے دیتا ہے، میں چوری کر لیے، صبح پھدا گیا تو میں آکھا یار مال لے لو مینوں چھاڑ دیو، مال ہن تہاڈا پیچھے ہٹ ہی گیا ہے، ہن مینوں چھاڑ دیو۔ وہ آکھن گے مال تے ہٹ آیا ہے، جڑا جگا بننا ہی ساڈی قوم دی عقلاں کتے چلیاں گئیں؟ ساڈے وچ غیرت مند سیاستدان وی نے جنہاں نوں سید دوویں ہتھاں نال سلام کردا ہے، غیرت مند سیاستدان بھی نے جنہاں نوں سید آدھے ہتھاں نال سلام کردے نے۔ وجہ کی ہے؟ انہاں دنیا دی کرسی نہیں ویکھی، محمد دی عزت ویکھی۔ اور تسی اون دی خاطر مرزائیاں دی خاطر حضور دی ناموس حضور دے ختم نبوت دے قانون بدلن دی کوشش کیتی۔ یار دسو تے صحیح امام الانبیاء نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مینوں سارے نبیاں نالوں 6 فضیلتاں زیادہ دتیاں نے۔ سونا کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا اوتیت جوامی الکلیم ونصرت بالرعب واحلت لی المغانم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ اللہ فرمائے، سرکار فرمایا مینوں اللہ نے سارے نبیاں نوں 6 فضیلتاں گھنیاں دتیاں، انہاں وچ پہلی فضیلت کیڑی ہے؟ فرمایا اوتیت جماویہ الکلیم، میں آخے بولدا تھوڑا، بولدا تھوڑا، پر جدو بولنا نا میرے بولن دے وزن کوئی نہیں کر سکتا۔ جوامی الکلیم، اور حضور فرمایا وانصرت بالرعب، اللہ نے میرے روب نال مدد کیتی ہے بھی مینوں سونا بھی بنایا سو، روب تو مراد سونا بھی ہے، میرے رنگا سونا کوئی نہیں۔ اگلی تیسری فضیلت سنو، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، فرمایا میرے تے مال غنیمت حلال کر چھڑا اس، میرے تے مال غنیمت۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، فرمایا میرے واسطے ساری کائنات دی زمین نو مسجد بنا دیتا ہے اس۔ میرا امتی جتے سجدہ کرے گا نا بس یا سجدہ کر سی اللہ قبول کر لی سی۔ سب نالو اہم فضیلتہ توجہ، سرکار فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں ساری مخلوق واسطے رسول بن کے آیا، ساری مخلوق واسطے رسول بن کے آیا۔ تے 6ویں فضیلت کیڑی ہے؟ اج اندا سب تو بڑا ہون رولا پیا ہوا ہے۔ سونے نبی نے فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ،
میرے تو بعد کوئی نبی نہیں جے ہونا اللہ نے میرے تو نبوت ختم کر چھڈی جائے میں اللہ دا آخری رسول لا نبی بعدی ولا رسول بعدی فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں جے ہونا میرے تو بعد کوئی رسول نہیں جے ہونا میں اللہ دا آخری رسول بن کے جڑا سرکار تو بعد قبلہ آکھے کہ میں نبی ہاں وہ کون ہویا بولو اس تو وڈا کائنات وچ لعنتی کونی اے عام گل نہیں دے ہسن دی گل نہیں ہے اے رون دی گل ہے خدا دی عزت دی قسم ہے پوری دنیا وچ سب تو وڈا اسلام دا ختم نبوت دا معاملہ ہے اس ملک وچ سکھ بھی رہندے نہیں ہندو بھی رہندے عیسائی بھی رہندے سارے سانو قبول ہیں بھی ساڈے ملک وچ رہندے ساڈی ریاست دی ذمہ داری ہے انہاں دی حفاظت کرنی اور ملک وچ پورا من رہ رہے ہیں اسی انہوں کچھ نہیں آندے ملک ساڈا ہے عیسائی راندے پن کے نہیں سکھ اپنے ملک وچ راندے پن کے نہیں آپ انہوں کدے آکھا کچھ کدے نہیں کچھ آکھا پر جڑے ہن اے سارے کافر ان سارے کافران نالو گندہ ترین کافر کیڑا ہے وہ قادیانی قادیانی اگر قبلہ میں انہاں دے بارے تو انہوں دس دیا نا چیئرمین صاحب خدا دی قسم میں رونٹے کھڑے ہو جا سن اے ایڈا وڈا لانتی ہے مرزا قادیانی جن نے آدھی کتاب لکھا کہ جڑے حسین دیا تسی گلاں کر دیو نا بھی حسین نواسہ رسول حسین نواسہ رسول نقل کفر نہ باشد آندہ جڑے حسین دیا تسی گلاں کر دیو نا اے جا 1000 حسین میرے اندر چھپا ہوئے ایڈا گندہ ترین کافر جے اللہ اکبر رسول اللہ تو بعد نبوت دا اعلان کیتا اکھے میں نبی ہاں تے او پہاڑا میں گولڑے دے پہاڑا میں غیرت مند سید جنو میر علی آکھ دے ہو سید چھال مار کے میدان چاہ گیا انہاں کہو کانیاں کدے کانے ہی نبی ہوئے نہ بولنا اگلے سال بول لینا اچھی بات نہیں بولنا کدے کانے ہی نبی ہوئے اکھے میں نبی ہاں فرمایا سب تو وڈی عیب تا تیرے وچ کانا ہے تو نبی ہو ہوندا جڑا عیباں تو پاک تو ہے کانا تو نالے سچی دسو چیئرمین صاحب اسی تے کدے ایک بتی والا ٹرک نہیں راتی سڑک تے چلن دیتا تے ایک اکھ والا نبی چلن دیندے پے او ایک لائٹ والا کدے راتی ٹرک چلن دیندے ہو اسی پاکستانی ایڈے تیز ہیں سڑک تے ایک بتی والا ٹرک نہیں چلن دیندے ہیں او کھڑو ہے ایک بتی والا ٹرک لئی جانا کسے دا سیر لاؤں ہے تے بلا ایک اکھ والا یاد رکھنا ایک اکھ والا نبی نہیں اور نبوت میرے نبی دے ختم ہو گئی سرکار فرمایا او صحابہ او جی سونا کی حکم ہے فرمایا سجنا فرمایا عرض کیتی سجنا کی حکم ہے فرمایا صحابہ جی میرے آقا حکم کرو فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں جو ہونا میں اللہ دا آخری نبی میں اللہ دا آخری رسول اگر میرے تو بعد کوئی نبوت دا اعلان کرے او کذاب ہے لعنتی ہے جھوٹا ہے اوندے تو وڈا جھوٹا نہیں ہو سکتا اور میں نو اللہ نے آخری رسول بنا کے بھیج چھڑیا ہے
اے مرزا ظالم جڑا سی نا اے بڑا تیز آ پڑھا ہویا بڑا کی لانتی پڑھا ہویا بڑا سی یہ کسے نو بولن ہی نہیں دیندا ایڈا تیز آ انہیں نا جتھے منارے پاکستان ہے نا ایتھے انہیں آدھا جلسہ رکھا انہیں آکھا کوئی ہے ملوانا تے باہر نکلے میری نبوت دا کہ کوئی انکار کرے تے ہے کوئی میرے نہ گل کرے وہ جیڑا مولوی جاندا نا مولوی مصور جیڑا مولوی جاندا سی بھی گل کریے مرزا جھوٹا ہے وہ یا تو زمین تے ڈگ پیندا ہا یا ان دی زبان بند ہو جاندی ہے مولوی بول ہی نہیں سکدا آندا ویکھو میں نبی ہوں توجہ تے جس لے پتہ لگا گولڑے والے بابے نو سید نو لگا پتہ او گولڑے وچوں پہاڑاں وچوں سید ماری چھال تے آیا لاہور انہیں پہلے خط لکھے پیر میر علی شاہ صاحب نو بھئی آجا میرے نہ مناظرہ کر لے فرمایا میں آندہ بیاں تے آدھے منن والے نو آکھن لگا مرزا کے پیر پھس گیا اے دربار تے بہ تے بس مریداں کولوں نظرانے لیندا ہے اے پھس گیا اینو علماں دا کوئی نہیں پتا تے پیر میر علی شاہ صاحب مریداں وچ بیٹھ کے ہسدے پیا کہ مرزا پھس گیا اس چغل نو کی پتا جیڑیاں میر علی کتاباں پڑھی بیٹھا پیر میر علی شاہ صاحب نو پہلا انہیں خط لکھا بھی میرے نام مناظرہ کر لے پیر صاحب آکھا میں آندہ پیا تو نال ہی شرط لکھی بھی ہے کہ آدھے مریداں نو نال نہ لیا میں فرمایا کیوں کہ تیرے ہیں مرید پٹھان گھنے وہ چھل دے بڑا ہے سید فرمایا چلو میں پنجابیاں نو لئی آسا اگر نا پنجابیاں نو بھی نہ لیا بھی یہ بھی دا لگے تو نہیں چھڑ دے پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا مڑ تو یہ نہ آکھی بھی میں ڈار گیا میں کلا ہی پیا آنا تے آئے کتے لاہور اے مرزا جیڑا سی نا اے منٹو پر جتھے ہے نا اے منٹو پر اے منارے پاکستان ایتھے بڑا بڑا جلسہ کرتے سٹیج تے بیٹھا تے جیڑا مولوی گل کرنا آندا سی نا کوئی اللہ جانے اے جی کوئی شے کردا مولوی یا زمین تے ڈہ پیندا یا ان دی زبان بند ہو جاندی ایک مولوی بجدا گیا کتھے پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے جامعہ نظامیہ دے کول لوہاری گیٹ آکھے سیدہ ہن گال نہیں راندی مرزا لیندا ہے سید مارا نعرہ فرمایا آ جاؤ میں ویکھنا کیڑا منہ بند کردا ہے سید جو ہے نا خون مصطفیٰ جو ہے حسین دے نانے دا خون جو ہے سید جس لے ٹورا نا تے عوام نال ٹری پیر دے لاہور دے نقشے بدل گئے مرزا بیٹھا سٹیج دے اوتے ہزاراں دی تعداد آدے منن والے لے تے بیٹھا تے پیر جس لے مجمع چ وڑن لگا نا تے ایک بندے آکھا حضور ذرا تکڑے ہو تے کوئی شے پڑھ لو او ویکھو کئی ڈگے پے مولا تے کئی او ویکھ لو زباناں انہاں دی بند ہویاں پئی ایں کھڑے پیر صاحب نے انج کر کے مرزے میں نے ویکھا نا تے مرزا سٹیج تے بیٹھ تے کمبن لگ گئی اب بولو اے کدو بول سو سنیو کمبن لگ گیا سید ٹردا سیدھا سٹیج تے آیا فرمایا مرزا تو کہنا ہے میں نبی ہاں آکھے میں نبی ہاں آکھے میرے نال مناظرہ کر پیر نو کہن لگا فرمایا کہ دا مناظرہ آکھے سورت فاتحہ دی تفسیر کرنی تفسیر تے آپا پھر منصف کو فیصلہ کرا سائے جن دی تفسیر سونی ہوئے گی وہ جت جائے گا وہ سچا فرمایا ایمیں نہیں تفسیران لکھن آنے بڑے بڑے سونے بیٹھے آکھے کیویں پیرا برکہ رکھ تمہیں میز تے تے رکھنا ممی تے تمہیں پنسل رکھ تے رکھنا ممی تے تو آدھی پنسل نو آکھ نہیں اٹھی تے لکھ تے میں آدھی نو آکھنا نہیں لکھ تے جن دی پنسل آپے اٹھی پوے او سچا جن دی پنسل آپے اٹھی کے لکھن لگ جاوے او سچا آکھے نہیں مرزا کر لگا کہ نہیں ایویں نہیں آکھے تیرے کول جن نے نو تیرے والی آکھے چال ایسے فرمایا کانیا تو اپنے آپ نو کہنا ہے نبی تے نبی کول تے فرشتے ہوندے او تیرے والی پنسل چک لین آکھے نہیں چک سکدے
فرمایا میں محمد دے غلاماں دا غلام اور میری پاور یہ ہے کہ پنسل کھڑی ہو جائے گی تے جڑا میرا نانا مدینے بیٹھا ہے ان دی عظمت دا اندازہ کون لا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. مرزا آکھن لگا کہ نہیں ایویں نہیں کرنے. دوسری گل قبلہ جڑی پیر صاحب نے کی تھی فرمایا جے تو یہ گل نہیں مننا ہے نا تو یا تو دریا راوی نو آکھ اُرا یا میں آنا اُرا, یا تو کہہ اُرا یا میں کہنا. تے پیر دا ہاتھ ہو گیا این راوی ملے. آپ نے فرمایا یا تو کہہ یا میں کہنا. این ہو گیا راوی ملے این ہاتھ تے راوی ٹور پیا. آپ نے فرمایا راوی ایک کری کھڑو جا اجے صدا نہیں پہلے مرزے نو تینو ساتھ لون دے. پہلے صدا میں نہیں اجے کھڑو راوی لازا انتظار کر. اور دسو سنیو اور جنہ دا بابا ایڈا تکڑا ہے راوی نو اجے آکھے نا آئے تو اڈا دریا راوی ٹور پوے تو جن دے خون دیئے کمال ہے انہاں دے اصلی آقا دی خون عظمت دا اندازہ کون لا سکتا. اگلا جملہ جڑا امام الانبیاء نے فرمایا, ہاں سرکار دے نواسے نے فرمایا, پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا مرزا کہنے لگا جی پیر. فرمایا یا تو میں نو شیر بان تے کھا جا یا میں کھانا. یا تو شیر بان تے کھا جا یا میں کھانا. تے یا پیر صاحب دے کہن دی دیر ہوئی تے پیر صاحب دے وال ہاتھاں تے وال ای تو کنی تے جاتا آمنی شروع ہو گئی. تے پچھے کھڑے ہیں بہاولپور دے مفتی, انہیں پیر صاحب دے موڑے دے ہاتھ رکھ دیتا. ہاتھ رکھ کیا کہ سید ہے ذرا ہاتھ تھوڑا رکھو کوئی شریعت دا پردہ ران دے, کوئی شریعت دا پردہ ران دے. پیر صاحب نے آئیں کیتا تے وال ہو گئے غیب. فرمایا مفتیا آج لازا گھات لمیاں میں نو لیا ہی تو ٹھل لے جے میں نو آج ٹھل دا نانا تے میں آج شیر بانتے مرزی آڑا دا کڑاکا کاٹ دے ہوں. جس لئے پیر صاحب دے ہتھاں دے گردن تے وال آمنے شروع ہوئے نا تے مرزے جتی بھی نہیں پائی. آئیں نکلا جی وہ 240 دی سپیڈ کر دے. اے آقا دے غلامہ دی عظمت ہے, آقا دے غلامہ دی عظمت ہے. یہ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت حکاروں کی. یہ شان ہے خدمت حکاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت حکاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. مرزا غلام احمد قادیانی پھر او تو نسیا. پیر صاحب گئے نا جدو آستانے تھے تے لوگ آگے مبارکہ دیون بھی پیر صاحب مرزا نہ سکیا مقابلہ نہ کر سکیا. ہر کوئی مبارکہ دیون آیا بیٹھا ہے تے ایک درویشاں وچوں درویش اٹھی جائے بڑے بولے ہوندے جڑے آستانے تے درویش رمن والے نا اے مڑ گھنا ٹکر گا لون تے سور نہیں لگدی ہے بھی اسی گل کی کردے پے. اے اکی واری کھڑو گیا جی آکھے سائیں ایک گل کراں. فرمایا کر بھائی. آکھے حضور تسی بڑی وڈی گل کیتی ہے بھی ممی آدھی پنسل نو آکھنا
تے تم ہی آدھی نو آخ بھی اٹھ تے لکھ کہ جی اپنے والی نہ اٹھیندی تے موڑ اپنے والی اگر نہ اٹھیندی تے موڑ پیر صاحب بڑے ہی مسکرائے پیر میرے لیے سے بڑے ہی مسکرائے مسکراون تو بعد پیر صاحب نے فرمایا نیڑے آ صادقے دے سیر تے ہولی دی تھپکی لا کے فرمایا جھلیا کیڑیاں گلاں کرنا ہے مجھ کلے دے سیر تے جوڑ لاندی ہے مینوں راتی نانا مصطفیٰ فرما گئے سن میں میرے لیے گھبراوی نہیں تو مرزے نال کرن جاندا پیا مقابلہ تے گھبراوی نہیں جویں جویں تو آکھ سے نا تیری کانڈ مگر میں کھڑا ہو کے اوویں کردا جاسا اور اس وجہ تو اسی آنے آئے اور تو سونا تیرا گنبد سونا اور تو سونا تیرا گنبد سونا اور تیرا سونا شہر مدینہ اور تو سونا تیرا گنبد سونا اور تیرا سونا شہر مدینہ اے اعظم ایڈا اے حسن مہیدہ اور جنوں ویکھیا ٹھریدا سینہ یا رسول یا رسول لبیک لبیک رسول اللہ دسو جندے غلاماں دیئے پاور ہے آقا دی عظمت دا اندازہ کون لا سکتا 1957 وچ پیر سیال تاجدار لاجپال 1957 وچ پیر سیال نے پشاور کالج وچ تقریر کردے ہوئے فرمایا کہ مرزیو میں تواڈے آنا رب وے تے جے گل کر دیو ثابت تے گل ہے ٹھیک نہیں تے بندے دے پتر بن کے حضور دے غلام بن جاواں نے جے تسی نانا میری مننی تے میں تواڈی ہکو نظر نال جے تواڈا رب وا پٹھا نہ کیتا تے مڑ مینوں محمد دا غلام کنے آکھنا ہے مرزیاں کوئی جواب ہی نہیں دیتا ایڈا لئین کافر تے مرا کتے بلا لیٹرین آجڑا آدھے آپ نو نبی آخر گوڑ کھاندہ کھاندہ مرے وہ گوڑ ڈیگ پیا فلاش تو میں اگلی گال میں نہیں کیونکہ ایسی وادی محفل خراب نہیں کرنا چاہتا ایک میں کہہ سکتے ہیں مرزنیاں دا جڑا یار ہے وہ بھی قوم دا تے دین دا غدار ہے سانو ہوئی بندہ کائنات پیارا لگدا جڑا نبی پاک نال پیار کردا سرکار دے غلام ہے جنہ نام ہے حبیب بن زید حضرت حبیب بن زید یہ وہ صحابی ہے کہ جن نے نبی پاک دی ختم نبوت دا پہلا پارا دیتا ایک سرکار دے زمانے دا بھی ظالم جنہوں مسیلمہ کذاب آکھ دیو انہیں بھی نبوت دا اعلان کیتا تے حضرت حبیب ایک کھجوراں ویچ دیا مدینہ شریف آکے کھجوراں ویچنی مڑ غریب جو ہے نا کھجوراں مدینہ شریف دی گلیاں میں چاہ کے بیچنیاں تے زیارت حضور دی کونی کی ایک دن مدینے آئے نا تے گلی جب ٹھنڈا لگا تے کھجوراں ڈول گئی واقعہ بڑا لمبا ہے پر میں تو 2 منٹ آپ اپنے مقصد دی گال کر لئیے کھجوراں ڈول گئی تے کھجوراں لئیاں دھو تے گھڑیاں خراب ہو گئی اگلا دن آیا نا تے کھجوراں سیر تے رکھی ہوئیں تے مدینے دی گلی وچ آ گئے تے پہلا حکا لایا ہو مدینے آڑے ہو کھجوراں لے لو بس حکا لان دے آئے لان دے آئے تے نالے دل وچ خیال پہ کر دے میری گندیاں کھجوراں کہہ لین ادھروں سونا نبی ایک صحابی دے ویڑے وچ بیٹھے نے بس نے مدینے دی گلی وچ آ کے
پہلی آواز ماری او مدینے دے رہن والے او کھجورا لے لو تے سرکار نے یا سنیا تے فرمایا صحابہ یک زبان بولے جی سونا کی حکم ہے فرمایا جلدی کر لو اینو بلا کے لیا تے اج میں محمد ہے دیا کھجورا نہ لیا تے کون لوے گا اج میں نہ لیا تے کون لے گا ٹوکرا رکھا ہوا سر تے آ گیا ہن اوتا نہیں ویندا کیونکہ قوم نے ڈرایا ہویا سی بھی اوتا نہ ویکھی تو مدینے جانا ہے اوتے حضرت محمد آئے پھر دن جے تو اون دی نظر وچ نظراں تے پائیاں نہ تے مڑ ساڈا نہیں رہنا اوندا ہی بن جاسی ادھر حضرت حبیب مدینے دی گلیاں وچ داخل سرکار بلا لیا فرمایا بھی کھجوراں دینیاں نہیں آخر جی ویچن واسطے لیاندے تو بلارا لگا بڑا سونا تے حبیب کہن لگا کہ یار جندہ بلارا ایڈا سونا ہے اوندا مکھڑا کیڈا سونا ہو سی بھلا نگے تے چاہ تے ویکھ تے صحیح کون ہے تے ہکیاری ڈر گیا کہ نہ ویکھی مات اوئیو ہوے بھی جنوں ویکھن نال بندہ اوندا ہی بن جاندا ہے کھجوراں آئیاں انج سمجھ لو 1000 دیاں تے نبی پاک فرمایا چلو میں تینوں 2000 دینا تے ہکیاری تڑپیا او ویکھ تے صحیح او تیریاں 1000 نے کھجوراں دو وچ کون پیا لیندا ہے او ایڈا تکڑا گاہک تینوں موڑ نہیں لبنا ویکھ تے صحیح کون ہے بس انج نظر چکن لگا تے مڑ خیال آیا نہ ویکھی مت اوئیو ہوے سودا ہو گیا سرکار نے نا کھجوراں سارے صحابہ نو تقسیم کرن لگ گئے ہن سرکار نے فرمایا کوئی رہندا ہے ایک صحابی بولیا کہ حضور پھیری والا رہندا ہے فرمایا بھائی بیلیا ہاتھ کار اگا تینوں کھجوراں دیواں اون دی نظر آئی ائی توجہ تے ہاتھ آسو ائی بھی بینو دیو بھی ائی نظر تے ہتھاں تے ہاتھ نظر تے پیندی پئی ائی نا بس ائی کرتے بیٹھا تے سرکار نے اپنے دوویں ہاتھ مبارک انج ہاتھ تے رکھے ید اللہ والے ہاتھ تے نظر پئی وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رمال بازو تے نظر پئی تے حضرت حبیب کہن لگے حبیب ہے او کمڑا کیوں ہویا ہے او ویکھتے صحیح جندے ہاتھ ایڈے سونے نے اوندا مکھڑا کیڈا سونا ہوئے گا بس انج کر کے نظر چکی یا ودوہا دے چہرے تے نظر پئیے لگ گئی چوٹی محبت والی لگ گئی چوٹی محبت والی ہمیا عشق نشے وچ آیا اور تن من دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلایا اور حسن تیرے تو حسد کے جاوڑے کل مصری کل شامی اور نبیان دا سردار وظیفہ آقا تیرا اسے میں گرامی نبیان دا سردار وظیفہ آقا تیرا اس میں گرامی ٹک ٹکی لگ کے حضور نو ویندا پیا تے ویکھ کے نا تے کھجوراں لئیاں لے حضور کولوں دسو اج کوئی پیر مرید نو تحفہ دے دے نا تو آندا میرے نصیب ویکھو دسو جنوں نبیاں دے سردار دتا ہے تحفہ انج کھجوراں لئیاں نا پکڑ تے اجے پوچھا نہیں بھی یہ کون ہے انج ٹوکرا خالی چکیا تے ٹریا نا تے ایک قدم چاندا تے پیچھے ویندا پھر ٹردا تے پھر پیچھے ویندا سرکار فرمایا حبیب کی وین ہے تے اکھاں وچ چانسو آ گیا اندر جی کردا سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا رہا
رو کینج کر کے آندا ہے سونا جی کردا سونے ہوئے ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا رواں نو میرا اکھیاں بن جاونی محتاج نکی سے اکھ دا رواں میرے اکھیاں بن جاون میں ہر اکھ نال تینوں ویکھاں خالی ٹوکرا پکڑا ہویا تے بوئے تو باہر نکلن لگا نا تے ایک صحابی کو پوچھدا کہ آ کون ہے جڑا سونا بیٹھا سبحان اللہ صحابی آکھیا یہ تے مدنی تاجدار ہے جن دی زمانے وچ دھم پئی ہوئی ہے یہ تو حضرت محمد کہ اچھا یہ اوہیو ہے جن دے بارے سننے ہیں بھی بڑا جادوگر جن دا جادو اثر کر جاندا ہے فرمایا یہ آخری رسول ہے کہ جے مڑ ایندا اے جادو ہے تے میرے تے اثر کیتی کھڑا نہیں آئے گلی میں جاندے نے آندے نے حبیب بڑی قسمت تے ناز کر لے اور تینوں ایڈا سونا نہیں ملنا اور انہیں دن بھلا ہویا ہے میں اپنے ذوق واسطے پیا پڑھنا ہم بسم اللہ ہم مٹھا مدنی اونا نو سلامی جنہ ڈٹھا مدنی مل کے پڑھ لو بسم اللہ آواز نہیں آ رہی بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی او مٹھے مدنی تیرے نان سونے او مٹھے مدنی او تیرے نان سونے او نال تیرے حسن حسین سونے او بسم اللہ او مٹھا مدنی او نانو سلام جنہ ڈٹھا مدنی او بسم اللہ مٹھا مدنی ویسے میری نظر ہے تو آڈے کولے گھنے نات کھا پائے یہ کولا ہی ہے نا تے وان پونے باوے نات کھا نہیں ہے ان کسی اور فیلڈ نہ تلک رکھ دیں ترنم بڑا لہاں دیں تو نال کو تھوڑے جے ترلا تسی بھی مارو تے آج پچھلی رات دا ٹائم ہے سارے حضور دے ثنا خان بن جاؤ او بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی او مٹھے مدنی پھڑیا مہارا او بٹھی ڈاچی تے آیا بہارا او بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی گھر آیا نا ادھی رات دا ٹائم ہے او میں نے دسو جنہیں حضور نو ویکھا انہوں نیندرہ کی تو آمد آج 14 صدیہ بعد قبلہ جے کوئی مدینہ شریف ویکھا میں نا تے حاجی پیشا ہٹے تو لوگ آکھ دینے حاجی سنا مدینہ ویکھا کی بیتی ہے حاجی رو کے آدھا خدا دی عزت دی قسم آئے تے پیشا پرنیا پر دل مدینے رہ گئے دسو یقین نالو جن دے روزے ویکھئے روزہ ویکھ کے پیشا ہٹیے دل نو چین نہیں ملدا تے انہاں دی عظمت دا اندازہ کون لا سکدا جنہیں سر دی اکھاں نال مصطفیٰ دی زیارت کی ایڈا سونا آگے گھر چار پائیت لمحے پہ نیندر نہیں آندی کدے سجے پاسا مار دن کدے کھبے تے آسمان میں نے انگلی کر لی آکھے چان 14ویں رات دا چان پہ چمکدا چان تو بڑا سونا ہے پر جڑا میں مدینے ویکھ آیا ہوں نا اون دے تو قدمہ رنگا بھی نہیں لگنا ہے
بیوی دی نظر پہ گئی وہ اٹھیندے سار انہیں حبیب دا ہاتھ پھاڑ لیا آخے مینوں پتہ لگا کھڑا تو کنوں ویکھ آئے تے صبح ہو لمن دے میں اپنے سردارانو دساں بھی حضرت محمد نو ویکھ ہے حضرت حبیب دل وچ خیال کر کے آندے نی کملی ہوئی آ میں ولے ایتھے ہویا تے تو دس سے اسا تے راتی مدینے ٹر جانا ہے مدینے دیاں گلیاں وچ راتی ٹر جانا ہے او عشق جنا دی او عشق جنا دی او ہڈی رچیا ہمیاں رونا کمی ہونا ہی ہیا مل دے بھی روندے تے وچھڑے بھی روندے تے روندے ٹری دے راہی ہو عشق جنا دی او ہڈی نہ رچیا ہے او کتے انہاں تھی چنگے او مالک دا در چھڑ دے نہیں او صبر بھوکے ننگے رات دا ٹائم مدینے دیاں گلیاں میں ٹر پے مدینے دیاں گلیاں میں یاد آخن ہوئے مدینے شریف دے پتھراں نو چک کے جھولی وچ پا لیا نال روندے نے رو کے آندے نے مینوں عربی دے گرم او پتھراں دے او تیری الفت یاری رونا چھڑیا میں فیری بھی راضی او قسمت دے میں فیری بھی راضی او قسمت دے او لاجی پانا کر میں کما چھڑیا میں فیر بھی راضی قسمت دے لاج پانا کرم کما چھڑیا گلی وچ پوچھدا آ گیا جتھے حضور سرکار دا دوارا سی بوئے چ کھڑو کے کہن لگا اکھے میں بوا کھڑکانا تے سرکار آ جاسا عشق بولا انہاں کا خبردار بوا نہ کھڑکاویں یار ستا نہ پیا پیر بلے شاہ سب کمال کر چھڈیا عاشقاں دا فرق ہوندا جے پیر دا فرق ہوندا جے مرید دا فرق ہوندا جے ماسٹر دا فرق ہوندا جے سیاستدان دا فرق ہوندا جے گل اندر دی ہوندی ہے مولوی دا فرق اے عشق بڑے کام کراندا جے جو بندیاں دا نا مولوی ایک ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری جڑے مطالعہ کر دیں نا ساڑھے سنگی جان دیں سید عطا اللہ شاہ بخاری انہیں گال سنائی اکھے مدینے دی گلیاں جکھے اسی جاندے پہیا تو دو سید ملے مدینے دی گلی اکھے کیڑے ایک اکھے عبدالرحمن شاہ تے ایک پیر مہر علی شاہ اگر قبلہ مدینے دی گلی جیسے جاندے پہ ہے نا تے میرے منے انہاں دی کانڈائی میں ہاں پچھے تے دو میں سید پہ جاندے ہے تے گلی وچ ٹردیاں گلی آئی چھوٹی تے سامنے مدینے دی گلی دا کتا آ گیا یار دی گلی دا کتا آ گیا تے یا کتے نو ویکھیا نا تے اکھے عبدالرحمن شاہ نے آدھے کپڑے کونج لے تے کونج کے آکھن لگا پیر مہر علی اوہ کتا ہی کتا تے کپڑے ہو جان گے پلیت تے یا پیر مہر علی شاہ نے سنیا نا تے باج کے مدینے دے کتے نو چک کے سینے لا کے آکھا او سیدہ کیڑیا گلا کرنا ہے یار دی گلی دی ہر شائی سونی ہوندی ہے یار دی گلی دی ہر شائی سونی ہوندی ہے سید اج فرق پیر اج فرق اندر تکڑا ہوئے اور رانجے کڑ بھی کسی نے پوچھیا سی نا تو کتے دا پیر کیوں چمدا بیٹھا ہے رانجا نا تو کتے دے پیر کیوں چمدا بیٹھا ہے اور کمڑا ہویا ہے کتا پلیت ہے رانجا بولیا انہاں کا جلا ہویا ہے
اس کتے نو میں ویکھا سی ایک واری ہیر دی گلی وچ لنگدا پیا ہائے ہائے عشق بڑے کام کراندا ہے کنڈی کھڑکاون لگے نا تے نبی پاک دی بوری والا پردہ جڑا سی وہ ہٹ گیا ویکھیا تے حضور سامنے کھڑے نے حبیب قدمی ڈگے حضور نو قدماں نو جپا پا کے ڈائی مارنا سرکار فرمایا حبیب روندا کیوں جگ نو سونیا ادھی رات دا ٹائم ہے تو میرے اڑیکدا پیا فرمایا حبیب جدو تو منجی تو اٹھی کے اورا ٹورا سی نا میں اس لئے کھڑا تینوں اڑیکدا آج اویو حبیب حضور دے غلام بنے تو ٹوکرا کھجوراں دے رکھا ہویا سر تے حضور دی بارگاہ چا جانا تے آ کے کہنا بھی حضور ہے ہن میں کھجوراں نہیں بیچنی ہے ٹوکرا جانے تے تو جانے حضور مسکرا پے اے جا کوئی کائنات وچ بادشاہ ویکھا جے آج والے کوئی بادشاہ نو آکھے کھا پھیری والا بھی ایک کا ٹوکرا لے تے ذرا امانے صدر دا گیڑا مار کھا صدر نو جان دے نے اپنے نورا ملا وہ شو پیس ہے سال چلو دوئیں واری وینے ہیں یا 14 اگست دا جھنڈا بننا ہوئے یا عید دی مبارک دینی ہوئے کیوں قبلہ تسی زیادہ دان تسی جان دے دو واری ہوندا بوتا قوم دے دیئے یا جھنڈا 14 اگست دا چڑھانا ہوئے یا عید دی مبارک دینی ہوئے وہ رو صدر لیے آج جالے صدر نو آکھو کہ بلا پھیری آل ٹوکرا چاند گیڑا مار میرا کامل یقین آندہ ہے نہ ٹوکرا لبنا ہے نہ پھیری آڑا لبنا اللہ جانے کدے غیب کرا دے سے ویکھ ہے نبیان دا سردار ویکھ انہیں ٹوکرا چکے ہویا دے حضور دی بارگاہ جرا کے آکا سجنہ ہون میں نہیں بیچنی تو جان تو ٹوکرا جان حضور مسکراب ہے سرکار فرماونا صحابہ جی سونا فرمایا توڑا برا بڑا غریب ہے اندنا تامن کرو کسے پائیا لے لینی یا کسے دسیرہ لے لینی ٹوکرا بھی ختم ہو جانا ہاتھ کار وال تے دل یار وال کملی والے دی زیارت بھی کر لینی تے کھجورہ بھی بیچ لینی آج ٹائم آگیا لنگر حلال کرنا مسلمہ آکھا میں نبی ہاں تو سرکار دے چہرے دے جلال فرمایا کون ہے جڑا میری ختم نبوت جان قربان کرنا رہا تے حضرت حبیب ٹوکرے دے نیڑے بیٹھے سب تو پہلے کھڑے ہو کیا کہ سجنہ میں راوی لکھدا قبلہ کے اس لئے جس لئے بولے نا منہ وچو کھجوران دے ٹکڑے باہر نکلن لگ گئے نال بیٹھے کھاندے بھی راندے آئے نا تے ایک صحابی آکھا پہلے کھجوران کھا لے موڑ بول لگی آکھے اے نہیں ہو سکتا میں زبان بند کرا تے یار کسے اور دی ڈیوٹی لا دے وے یہ تھے میں ہی جانا ہے سرکار دی عزت قربان پہنچے نا مسلمہ کلتے آپ حضرت حبیب نو پکڑ لیا ہاتھ کڑیاں لگی ہوئیں مسلمہ تخت تے بے کے کہندہ کہ میں نو نبی مننا ہے حضرت حبیب آکھا کہ میں نو سنیندہ کونی میں نو سنیندہ کونی ہے کہ میں کونی سننا میرے کاننا کے کام نہیں کر دے تے مسلمہ کرنے کہا کہ تو آدھے آلے نو نبی مننا ہے آپ بولے کہ ہاں ان دے رنگا تو کوئی ہے ہی کونی اکھے میں نو سنیندہ ہی کونی یہ حضرت حبیب دے الفاظ تاریخ نے لکھے تیسری باری مسلمہ کہنے لگا کہ تو آدھے نبی نو مننا ہے فرمایا ہاں مسلمہ ماں نے وہ جا سونا جمعہ ہی کونی اکھے مڑ مینو سنیندہ ہی کوئی اس نے حضرت حبیب دے تلوار ماری تے سجا بازو کلم خون دیا ندیاں نکلن لگ کہنے لگا مینو نبی مننا ہے فرمایا مینو سنیندہ ہی اکھے تو آدھے نو نبی مننا ہے فرمایا اندر رنگا تو ہے ہی کوئی دوسرا بازو بھی حضرت حبیب دا کلم ہو گیا سجنوں ممبرہ تے بیک میں بھی گلہ کر لے سا تسی بھی سن لو قربانیاں دینیاں نصیبانے دی بات دو میں بازو کلم ہو گئے حضرت حبیب دے خون دے پھوارے پہ نکل دیں مسلمہ کہنے لگا کہ میں نو مننا ہے فرمایا میں نو سنیندہ ہی کوئی اتھے اکھے دو بازو نہیں 1000 بھی ہوندہ تو میں باری باری قربان کر دیں
میرے سنیندہ ہی کوئی اگلا جملہ جڑا مسلمہ کہنے اگر تو اپنے نبی نو مننا ہے فرمایا اندے رنگا کائنات چاہی کوئی کہنے لگا اندی اکھاں کاٹ دیا تے حضرت حبیب دی اکھاں تے جدو چھری رکھی تے حضرت حبیب نے فرمایا مسلمہ رک جاویں میں دسنا رک جا میں دسنا مسلمہ تخت بے کے حصہ کہندہ میں نو پہلے جو نبی مان لیندہ تو میں تیرے بازو تے قلم نہ کردہ نا تیرے بازو تے قلم نہ کردہ پہلے میں نو نبی مان لیندہ فرمایا چگڑا تینو کنے آکھا میں تینو نہ مان سا میں تے آخدہ بھی سجنا ہون اکھا جاندیا پہ جاندی باری یہ نہ اکھا نو ایک باری مکھڑائی بھی کھا تھا بس مدینے والی سائیڈ تے منہ کر کے رو کے آندے نے اینا نینا نو ڈیک رہندی تیری او اینا نینا نو ڈیک رہندی تیری تو کدو پھیرا ہم پاؤنا سونیا اینا نینا نو ڈیک رہندی تیری تو کدوں پھیرا ہم پاؤنا سونیا ہم کھلی رکھیے نا نینا والی باری ہم کھلی رکھیے نا نینا والی باری اڈیک سانو ہم مدینی لی حق دو آئے گی حق دو آئے گی آقا دی سواری اڈیک سانو مدینی پتہ چلا جڑا حضور دی عزت دا کام کردا ہے سرکار مدینے بہ کے ہوندے تے نظر اور پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا کہ جڑا حضور دی خند پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جی میں غازی ممتاز قادری نہیں پیچھے ہٹا پیر وارث شاہ صاحب نے کمال کر چھڈی نا اے وارث شاہ نو آندن بھی شاید دوے کچھے دا ہے پیر وارث شاہ صاحب دوئی سائیڈ دا نہیں جے پیر وارث شاہ صاحب تے پیر بلے شاہ صاحب دے دو میں کلاس فیلو آئے دے دو میں عاشقاں دے سردار پیر وارث شاہ صاحب کہندے نے خجے کر یار ملن دا ایک بار سبحان اللہ کو جے کر یار ملن دا ملے تانا تے جوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا پیر وارث شاہ صاحب کہندے نے جے کر یار ملن دا ہم ملے تانا جھولی پا لئیے اور تھلے سٹیے نا او جے کری یاری دے نامی بھی ملے سونی جھوٹا لے لئیے پیشا ہٹیے نا اللہ شی اکبر دی ویخی حسین آکھیا لا شی اکبر دی ویخی حسین آکھیا وہ گلو یار دی گل نہیں لائی دیئے او وارث سونے محمد دے نام یتو ہو سونی چیز ہی واری چاہیے وارث سونے محمد دے نام یتو سونی چیز ہی وارنی چاہیے انسان دی جان تو بعد کے کوئی شے نہیں جان ہے تے جہان ہے حضور دی عزت دا معاملہ آ جائے پھر جان بھی قربان کرنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ تمام دوستانوں
مصطفیٰ دا پکا تے سچا غلام بناوے اللہ تعالی بس مڑ سے اللہ تعالی تمام دوستوں ایک باری سبحان اللہ ایک باری اور کہہ دے ایک باری اور کہہ چلو مولا کائنات دے میں 2 شعر پڑھ دینا محبت نہ تسی سننا ہے میں اگے تانوں نہیں تنگ کیتا بھی آکھو سبحان اللہ پر ہن تانوں آکھنا پوسے ہیں ولیاں دے پیر دی گل آ گئی نا کسے نے بڑی سونی گل کیتی آخر ساڈا مشکل کشا ہے علی ساڈا مشکل کشا ہے علی جندے در تے پہ بن دے ولی ساڈا مشکل کشا ہے علی ساڈا مشکل کشا ہے علی جندے در تے پہ بن دے ولی ساڈا مشکل مل کے پڑھ لو ساڈا مشکل کشا ہے علی جندے در تے پہ بن دے ولی او میاں ساڈا مشکل کشا ہے علی جندے در تے پہ بن دے ولی او میٹھے مدنی علی کو صدایا میٹھے مدنی علی کو صدایا کدوں اور جدو خیبر والے قلعے دا بوہا پٹنا میٹھے مدنی علی کو صدایا آیا ہے درد خیبر اڑایا او ماری خیبر دے در کو تلی اڈی ہر شہد موڑنا ولی او ساڈا مشکلی کشا ہے علی جندے در تے پہ بن دے ولی اور کعبہ بے شک خانہ خدا ہے کعبہ بے شک خانہ خدا ہے پر ساڈے پیر دے جمنے دی جا ہے کعبہ بے شک خانہ خدا ہے پر ساڈے پیر دے جمنے دی او خانے خدا دی آج بھی دیوار پھٹی ہوئی ہے جتو سیدہ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی اماں جان اندر وڑی ہے انہاں ظالمہ کئی باری اس جگہ نو بند کراون دی کوشش کیتی پر جدوں حاجی جاندے نا حج کرن عمرہ نہیں حج کرن اس لئے کعبے دی تو غلاف نو چاہ لیتا جاندہ اتاں کر دیتا جاندہ اس لئے وہ دیوار نظر آن دی وہ چیر کئی باری جاپان وچوں مستری صدا کے بند کرائے راتی بند کر دیا صبح ویکھ دیا تے دیوار پھٹی ہوئی ہے جتو حضرت علی دی اماں جان اندر کی عمرہ کرن جائیے تو نظر نہیں آندی کیونکہ خلاف ہوندہ نا اٹھتے جی حج کرن جائیے تو مڑ غلاف نو چکا ہوندہ کیونکہ رش بڑا ہوندہ ہے تے حاجیاں کل ہوندیاں نے کینچیاں ایک حاجی تو دوئی کینچی اوین دے نہیں نے کئی حج کرتے آئے تے یا پیشہ ہٹے تے حاجی چھرا مشہور ہو گئے وہ گھنے گھانگے لاون لگ جاندہ ہے کیوں قبلہ میں گانا ہے کہ نہیں یا پیشہ ہٹے نہیں تو نہ آگنا حاجی صاحب اگے گیا ہیوں تے اتی ہاتھ نہیں لاؤ کردہ ہیوں ہونا کہ آیا ہے حج کر دن تے گھنے گھانگے کھولی کھڑا ہے
انہاں کول ہوندیاں کینچیاں او غلاف کٹ کے تے آدھی جیب وچ رکھ لیندے تے چوری ہوندی ہے اس لئے تاں اس غلاف نو تکو کہ پولیس مڑے تیوی ہوندی رش بہت زیادہ ہوندا ہے اس لئے غلاف نو چکیا جاندا ہوتا تے دیوار آج بھی چیر ہے جتو حضرت فاطمہ بنت اسد بڑی ہیں کعبہ بے شک خانہ خدا ہے پر میرے پیر دے جمنے دی جا ہے آیا سونا علی ہے بہادر تے شیر جلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تے بن دے ولی اور رتبہ ولی کی میں پاوے جتے مہر